الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ مقرر فرمائی ہیں۔ البتہ کچھ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں اور کچھ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں، لیکن فرائض سے پہلے جو مؤکدہ سنت شریعت نے مقرر فرمائی ہیں تو فقہاء کرام رحمہم اللہ اس کی علت اور سبب یہ بتلاتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ جائے، کوئی خلل اور نقصان ہو جائے تو سنتوں کے ذریعے اس کی تلافی اور تدارک ہو جائے گا۔ جتنی مؤکدہ سنتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، البتہ ان مؤکدہ سنتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین، جس کی بہت زیادہ حدیث شریف میں تاکید آئی ہے، وہ فجر کی دو سنتیں ہیں جو فرض سے پہلے ہم ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فجر کی دو رکعتیں، یعنی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فجر کی دو رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ کیا مطلب دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں؟ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں اور انسان اس کا مالک ہو اور وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دے، لٹا دے، صدقہ کر دے، اس کا اتنا اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا فجر کی دو رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا ہے۔ یہ معنی ہے خیر من الدنیا وما فیہا کا۔ اور بعد حضرات محدثین نے اس کا ایک اور مطلب بیان کیا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ یہ فجر کی دو رکعتیں سنت مؤکدہ یہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں سب فانی ہونے والی ہیں، اور یہ جو تم دو رکعتیں پڑھو گے اس کو فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو مختصراً میں نے اس حدیث کا مطلب آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ اس کی اہمیت کا اندازہ حدیث شریف میں ان روایتوں سے ہوتا ہے کہ جن روایتوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی شرعی سفر پر کہیں روانہ ہو رہا ہو تو فرض نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 4 رکعت والی نماز تم 2 رکعت پڑھ لو، جو سنتیں ہیں وہ معاف ہیں، لیکن یہ فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ یہ سفر میں بھی معاف نہیں، حضر میں بھی معاف نہیں۔ چنانچہ اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تدعوہما وان ترکتکم الخیل، یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی ان 2 مؤکدہ سنتوں کو نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں پھر بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ابو داؤد کے روایت کے الفاظ ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ کبھی بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑنا، اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں پھر بھی اس فجر کی سنت کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ تو معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت احادیث میں آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح فجر کے فرض سے پہلے جو 2 سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں تک تو بات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، صرف میں نے روایات کے ذریعے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ فجر کی سنت مؤکدہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔
اب اگلی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات اس سے الگ بھی ہے، مختلف بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ احادیث میں فجر کی ان دو سنت مؤکدوں کو گھر میں پڑھ کر مسجد میں آنے کی 3 عظیم اس کے فوائد بیان کیے ہیں، اہم فوائد بیان کیے ہیں، 3 اہم فوائد، اور یہ میں ہر سال رمضان میں بتاتا ہوں، میرا معمول ہے رمضان میں بتانے کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد آتا ہے تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے اور 3 عظیم بشارتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ اس کے رزق کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یعنی رزق میں تنگی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا انشاءاللہ، اس پر یقین رکھیں۔ تو رزق کی تنگی کا مسئلہ حل ہے، اور یہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کا ہے، ہم سب کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو اگر اس کا اہتمام کیا جائے کہ گھر سے سنتیں پڑھ کر مسجد میں آئیں فرض نماز کے لیے، تو یہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے ہم دن رات وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ نمبر 2، گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا اس نماز کی برکت سے۔ بعض گھروں میں بیوی کے ساتھ چک چک، تو میں، گھر میں جائے آدمی ٹینشن اور عجیب و غریب قسم کے مسئلے مسائل۔ اگر سنتوں کو، فجر کی سنتوں کو اگر گھر میں پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ بڑا عظیم ہے اور سب سے بڑھ کر ہے کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد میں آتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاتمے پر رکھا ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے۔ حسن خاتمہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو گھر سے پڑھ کر سنتوں کے آنے میں یہ فائدے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی بات تو یہاں ختم ہو گئی، اب اس کے ساتھ ساتھ فقہاء نے جو ایک مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اور اکثر لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ فجر کی سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ایسے وقت داخل ہوتا ہے کہ فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، تو اب آیا وہ فجر کی سنت کب تک پڑھ سکتا ہے اور کس حال میں اس کو فجر کی جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ یہ ہے دراصل ایک مسئلہ، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا مسئلہ۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر آدمی جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں آیا ہے، جماعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، تو اس وقت تک کہ آدمی فجر کی سنتیں پڑھے جب تک کہ یہ احتمال باقی نہ رہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو جماعت مجھ سے رہ جائے گی، اگر یہ خطرہ ہے تو پھر سنت فی الحال نہ پڑھے، جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے تک اگر ہے تو سنتیں پڑھے اور پڑھ کر جماعت میں شریک ہو۔ اور سنتوں میں پڑھنے میں یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ سنت ایسی جگہ پر پڑھے جہاں امام کے قرات کی آواز نہ آئے، یہ بھی مسئلہ ہے، جہاں امام کے قرات کی آواز نہ آئے، بالکل دور ہو کر، پیچھے ہو کر پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اگر ایک آدمی نماز میں جماعت میں اس پوزیشن پر آیا ہے، اس حالت میں آیا ہے کہ فرض کریں کہ امام اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس آدمی کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے سنتیں شروع کی تو ظاہر ہے کہ جماعت نکل جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، تو اب اس کے لیے کہ بھائی تم جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ اب سنت کب پڑھے گا؟ سنت جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے گا، نماز کے بعد نہیں پڑھے گا، سنت طلوع آفتاب کے بعد ادا کرے گا۔ بس یہ مسئلے تھے، میں نے کہا آپ کے علم میں بات آ جائے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔